بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ناظرین آپ روزانہ کسی موضوع کے اوپر ایک حدیث کا مفہوم یا آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا متن یا درس حدیث آپ سماعت کرتے ہیں، اسی طرح آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ کرم کے ساتھ اور رحم اور برکت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ انسانی زندگی کا وجود ایک فرد کا وجود نہیں بلکہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق کی۔ ان سب سے بہتر اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور انسان کو افضل اور اشرف پیدا کیا۔ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیحوں کو بیان کرتے ہیں، وہ فرشتے جو آسمان کے ستونوں کو پکڑ کر کھڑے ہیں، رب کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، ان سے بھی افضل، اور وہ فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں اور اللہ کے نام کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی افضل اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 27ویں پارے کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسان میں نے تجھے کس لیے پیدا کیا، تیرا مقصد کیا ہے، تیرا ذوق کیا ہے، تیری زندگی کا عہد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کھاتی پیتی رہتی ہیں، ہر وقت ایک نظام چل رہا ہے، لیکن واحد انسان ایسا ہے کہ جو کما کر کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ واحد انسان ایسا ہے کہ جو ناشکری کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ واحد انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اپنے رب کو بھول چکا ہے، لیکن خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کا مقصد جب عبادت ہے، ہم اس مقصد کو نہ پورا کریں تو پھر ہماری زندگی کے اندر کیا فائدہ؟ بعض لوگ زندگی کے مقصد کو یہی سمجھتے ہیں کہ آیا شادی ہوئی، بڑا ہوا، اولاد پیدا ہوئی، کھایا پیا، عیش و عیاشی کی، اس دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر گیا، بس مقصد ختم ہو گیا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس زندگی کے اندر اس زندگی کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ایک ایک لمحے کا حساب، ایک ایک منٹ کا حساب، ایک ایک گھڑی کا ہم نے حساب دینا ہے، اور اللہ رب العزت پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کہاں پر زندگی گزاری اور تو کیا کرتا رہا، اور بندے نے سارے جواب دینے ہیں۔ آج دنیا کے اندر آ کر ہم نے کمانا بھی شروع کیا، اولاد بھی پیدا ہو گئی، خاندان بھی بن گئے، معاشرے بھی بن گئے، انسانی تہذیبیں بھی بن گئی، انسانی حقوق بھی بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم کس چیز کو بھول چکے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اور بار بار اللہ رب العزت نے اس لیے کہا کہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تمہیں اپنی بنیادی مقاصد پتہ چلیں، تم اس سے لا علم ہو، تمہیں اس کا علم آ جائے، تمہیں شعور آ جائے، تمہیں آگاہی آ جائے، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا مقصد کیا تھا، کہ کمانا، خرچ کرنا، عیش و عیاشی کرنا، نہ۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے فرشتوں سے بڑھ کر، اے مومنوں، اللہ تمہارے ساتھ پیار فرماتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ رحم فرماتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ برکت فرماتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس رب نے ہمارے ذمے ایک کام لگایا ہے، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم میری عبادت کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بندہ عبادت کو، نماز کو، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ یہ واحد اللہ رب العزت کا ایک فریضہ ہے جو ہمیں اللہ کی ملاقات کا ایک شرف، اللہ کے قرب کا شرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ایک شرف دیتا ہے، کہ جس سے ہم کھڑے ہو کر اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں کہ مولا کل بھی ہم تیرے بندے تھے اور آج بھی ہم تیرے بندے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے،
اور تجھ ہی کو سجدہ کرتے رہیں گے۔ اور اسی بات کے اندر رب کی رضا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے تم کم از کم اسے تو حاصل کرو، تم کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ دیکھ لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 63 برس کے اندر زندگی کے 7 نمایاں پہلو موجود ہیں، جس کے اندر آپ کا بچپن بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے اور آپ کا بڑھاپا بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کا اسلام کی بلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جنگوں کے اندر جانا، اسلامی معاشرے کے اندر ایک نظام قائم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور آپس کے اندر باہمی تعلقات کو فروغ دینا، پیدا کرنا، احساسات کا، کردار کا، جذبات کا خیال رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے اوپر ڈٹ کر عمل کرنا۔ یہ سب کچھ حضور کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت مقدسہ و طہرہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہم مقصد کو اس لیے بھول چکے کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے رسول کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے، ان کے اوپر عمل شروع کریں گے، ہمارا آج بھی بہتر ہوگا، ہمارا کل بھی بہتر ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ اور یہ بات کہنے کے اندر میں حق بجانب ہوں کہ بروز حشر والا جو دن ہے، بڑا کٹھن، بڑا مشکل والا دن، وہ بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ اللہ پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔